لہذا حج کے دنوں میں اگر کسی کو تکلیف بھی پہنچتی ہے تو فراخ دلی سے اس بھائی کو معاف کر دے، اس بات کو چھوڑ دے کہ کیوں ایسا نہ ہو کہ ترک کلامی کو جھگڑے پہ آ جائیں اور گریبان پکڑ لے اور مار دیں۔ لہذا قرآن مجید میں وضاحت کر دی گئی کہ حج کے دنوں میں 3 چیزیں جو ہیں یہ حرام قطعی ہیں، ان کے قریب تک نہ جاؤ، اور اس تینوں چیزوں کا ذکر جو ہے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں آتا ہے۔ اب سورہ آل عمران کی جو آیت ہے 4 پارہ ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 96 نمبر آیت سورہ آل عمران، اس میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، ایک تو بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کے حوالے سے، اور دوسرا اس میں ذکر ہے حج کی فرضیت کا، کہ قرآن مجید کی جس آیت میں حج کی فرضیت کا ذکر ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 96 ہے۔ اس آیت پر تھوڑی سی میں تفصیلی گفتگو کروں گا، اور یہی آج کے درس کا جو ہے وہ مدعا تھا کہ کم از کم ہم بیت اللہ شریف کے حوالے سے، خانہ کعبہ کے حوالے سے اور حج بیت اللہ شریف کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھ لیں اور سمجھ لیں۔ اب آیت کریمہ شروع ہو رہی ہے اور اس میں لفظ کیا ہے؟ یہ لفظ بڑے قابل غور ہیں، آپ میری طرف توجہ رکھیں، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آواز آپ تک پہنچے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے اس پہ ذرا تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت۔ ان اول بیت وضع للناس، سبحان اللہ، سب سے پہلا پوری زمین پر، روئے زمین پر، کائنات ارضی پر سبحان اللہ، سب سے پہلا عبادت خانہ جو بنایا گیا وہ کیا ہے؟ وہ بیت اللہ شریف ہے، وہ خانہ کعبہ ہے۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے جو عبادت خانہ بنا، اس لیے قرآن مجید میں یہ لفظ آئے ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، یہ لوگ آئیں اور اللہ کی اس گھر کی عبادت کریں۔ ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر وہ ہے کہاں؟ اللہ کریم فرمائے للذی ببکہ، للذی کا معنی ہے یہ وہی گھر ہے جو سب سے پہلے بنایا گیا جو مکہ شریف میں ہے۔ سبحان اللہ، یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ شہر، اس مبارک شہر کے 2 نام ہیں، ایک بکہ اور ایک مکہ، ایک با کے ساتھ بکہ اور ایک میم کے ساتھ مکہ۔ سبحان اللہ، قرآن مجید میں لفظ بکہ آیا ہے، دوسرا نام ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہ وہی گھر ہے جو سب سے پہلے بنایا گیا تھا، وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب پہلا گھر، پہلا عبادت خانہ جو بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے۔ تصویروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کمرہ ہے اور اس پر ایک آپ کو سیاہ رنگ کا غلاف چڑھا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی عمارت کو بیت اللہ کہتے ہیں، اور اسی عمارت کو جو غلاف میں لپٹا ہوا ہے اسی کا نام بیت اللہ ہے، اسی کا نام خانہ کعبہ ہے۔ یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ تو یہ کس نے بنایا؟ سب سے پہلے، سب سے پہلے کس نے بنایا؟ یہ ایک سوال ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ملائکہ نے سب سے پہلے بیت اللہ کو بنایا، فرشتوں نے۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے ملائکہ نے بیت اللہ کو بنایا، کیونکہ بشریت اور انسانیت کی اور آدمیت کی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی، اس لیے پوری بشریت اور انسانیت میں اس کے معمار اول جو ہیں وہ حضرت آدم نے ہیں۔ معمار اول جنہوں نے سب سے پہلے تعمیر کی بیت اللہ کی انسانوں میں، بشروں میں، وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ عمارت بنائی تھی خانہ کعبہ، اور یہ کب تک قائم رہی؟ حضرت نوح علیہ السلام، جنہیں آدم ثانی کہا گیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام۔
ان کے زمانے میں دور میں طوفان آیا تھا اور وہ طوفان پوری زمین پر آیا تھا، پوری روئے، لہذا بیت اللہ شریف کی عمارت جو ہے وہ منہدم ہو گئی تھی۔ طوفان نوح اور سیلاب نوح کی نظر ہو گئی، پوری عمارت گر گئی۔ تو پھر اس کو دوبارہ کس نے تعمیر کیا؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ سبحان اللہ، یہ بات بھی قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بیان کی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سورہ بقرہ میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ان کے فرزند ان کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ ہیں۔ سبحان اللہ، تو دونوں باپ بیٹا مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دونوں باپ بیٹے نے مل کر اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ یہاں ایک حدیث شریف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک مسجد اقصیٰ ہے جسے قبلہ اول لوگ کہتے ہیں، قبلہ اول، وہ اس اعتبار سے کہ انبیاء کرام جو ہیں ان کا قبلہ جو ہے وہ تو مسجد اقصیٰ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی ہجرت مدینہ منورہ کے بعد 16-17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے چہرہ مبارک کر کے نمازیں پڑھائیں، 16-17 مہینے ہجرت مدینہ کے بعد۔ لیکن قیام مدینہ منورہ اور ہجرت مدینہ کے 17ویں مہینے میں پھر حضور کے دل انور میں یہ ارادہ پیدا ہوا، خیال آیا، حضور نماز پڑھا رہے تھے اور دوران نماز حضور کا خیال دل میں آیا کہ ہمارا قبلہ جو ہے مسجد اقصیٰ کی بجائے وہ کعبہ جو مکے میں ہے بیت اللہ، ہمارا قبلہ وہ بن جائے۔ یہ دل میں خیال جب آیا تو قرآن مجید میں آیتیں دوسرے پارے میں موجود ہیں، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ سبحان اللہ، جب خیال آیا حضور کے قلب انور میں 2 رکعتیں پڑھی جا چکی تھی، 2 باقی تھی، تو حضور نے آسمان کو دیکھا 3 مرتبہ، زبان سے تو حضور نے فرمایا ہی نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف قلب انور میں خیال آیا، وہ بھی دوران نماز، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 3 مرتبہ رخ زیبا اٹھا کے آسمان کو دیکھا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب جو آپ چہرہ اٹھا کے آسمان کو دیکھ رہے ہیں نا، وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم اسی کو قبلہ بنا دیتے ہیں جس پہ آپ راضی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بھی مدینہ شریف میں وہ مسجد موجود ہے جہاں حضور نماز پڑھا رہے تھے اور قبلہ تبدیل ہوا تھا دوران نماز۔ سبحان اللہ، 2 رکعتیں پڑھی جا چکی تھی، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے حضور نے پڑھائی، باقی 2 رکعتیں پھر خانہ کعبہ کی طرف بیت اللہ شریف۔ سبحان اللہ، تو تحویل قبلہ مسجد اقصیٰ انبیاء سابقین کا قبلہ تھا، ہمارے آقا کریم نے بھی 17 مہینے اسی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی۔ سبحان اللہ، تو پہلا گھر جو ہے وہ تو ہے مکہ شریف میں بیت اللہ شریف خانہ کعبہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کب بنی تھی؟ یہ حدیث شریف ابن ماجہ شریف میں ہے اور اس حدیث کا نمبر ہے 1413۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابن ماجہ شریف میں حدیث شریف ہے 1413 نمبر حدیث ہے۔ اس کے راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا، پوچھا تھا کہ پوری روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنی تھی؟ تو حضور نے فرمایا وہ مسجد حرام ہے جو مکہ شریف میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ خانہ کعبہ، بیت اللہ، مسجد حرام، یہ ایک ہی جگہ کے 3 نام ہیں، مسجد حرام، خانہ کعبہ، بیت اللہ۔ اور میں سب سے پہلی مسجد جو روئے زمین پہ بنی وہ ہے مسجد حرام، خانہ کعبہ، بیت اللہ۔ سبحان اللہ، تو پوچھا یا رسول اللہ دوسری مسجد کون سی ہے؟ پہلی تو وہ ہے نا، اس کے بعد جو دوسری مسجد بنی وہ کون سی ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ مسجد اقصیٰ ہے، سبحان اللہ، وہ مسجد اقصیٰ، اقصیٰ۔ پھر تیسرا سوال حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان دونوں کی تعمیر کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ پہلی مسجد حرام بیت اللہ شریف خانہ کعبہ، دوسری مسجد اقصی کی تعمیر میں درمیان میں فاصلہ کتنا ہے؟ حضور نے فرمایا 40 سال۔ 40 سال۔ جب بیت اللہ شریف بنا تو 40 سال بعد پھر مسجد اقصی تعمیر کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو خانہ کعبہ تو معمار اول حضرت آدم ہے، تو مسجد اقصی کا معمار اول کون ہے؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ان کے کوئی فرزند تھے جنہوں نے مسجد اقصی بنائی۔ تو جیسے خانہ کعبہ کی عمارت، بیت اللہ کی عمارت طوفان نوح کی نظر ہو گئی تھی، عمارت گر گئی تھی، اسی طرح طوفان نوح کی نظر مسجد اقصی بھی ہو گئی تھی۔ پوری مسجد اقصی طوفان نوح، سیلاب نوح کی نظر ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے تعمیر کیا تھا، بیت اللہ شریف، حضرت اسماعیل۔ اور مسجد اقصی کو جس نے تعمیر کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پھر مسجد اقصی کو بنایا۔ اب یہاں ایک حدیث شریف، کیونکہ پہلی مسجد مسجد حرام پوری روئے زمین پر، دوسری مسجد مسجد اقصی، اور درمیان میں تعمیر میں فاصلہ 40 سال کا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث شریف بھی ابن ماجہ شریف میں ہے، فرمایا جس شخص نے اپنے گھر میں نماز پڑھی اس کو ایک نماز کا ثواب ملے گا۔ گھر میں ایک نماز پڑھی، ایک نماز کا ثواب۔ محلے کی مسجد میں نماز پڑھیں گے جب تو پھر آپ کو 25 نمازوں کا ثواب، 25 نماز۔ اور جامع مسجد میں نماز پڑھیں گے ایک تو ثواب 500 نمازوں کا، 500 نمازوں کا جامع مسجد۔ اور حضور نے فرمایا کہ مسجد اقصی میں جو ایک نماز پڑھے اسے 50,000 نماز کا ثواب۔ اور اسی حدیث میں فرمایا جو مسجد نبوی شریف میں ایک نماز پڑھے اسے 50,000 نماز کا ثواب۔ پھر حضور نے فرمایا جو مسجد حرام میں ایک نماز پڑھے گا اسے 1,00,000 نماز کا ثواب۔ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھے گا تو 1,00,000 نماز۔ تو یہ ان مسجدوں میں نماز کی ترتیب جو حضور نے بیان فرمائی۔ تو مسجد اقصی اور مسجد حرام 17 مہینے حضور نے مسجد اقصی کی طرف رخ زیبا کر کے نمازیں پڑھیں اور پڑھائیں۔ بعد میں قبلہ تبدیل ہو گیا تو پھر حضور کا رخ زیبا جو ہے وہ پھر مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف رخ انور کر کے حضور نماز پڑھاتے رہے۔ تو اب قبلہ جو ہے بیت اللہ شریف ہے۔ تو اللہ کریم نے جب حج کی فرضیت کا ذکر کیا تو سب سے پہلے اس گھر کا تعارف کرایا جس کے لیے حج بیت اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حج بیت اللہ، حج بیت اللہ۔ تو اس بیت اللہ شریف کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں اس کا تعارف کرایا گیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سبحان اللہ۔ پہلا تعارف کرایا کہ سب سے پہلے یہی عمارت بنی تھی۔ دوسرا تعارف مبارکن، یہ بڑی برکت والی جگہ ہے۔ خانہ کعبہ بیت اللہ مبارکن، بہت مبارک ہے، بہت برکتوں کا۔ اور پھر فرمایا فیہ آیات بینات، یہاں بیت اللہ میں اللہ کی واضح نشانیاں ہیں۔ فیہ آیات بینات، مقام ابراہیم، واضح نشانیاں ذکر فرمائیں۔ پھر ایک نشانی کو بطور خاص آیت نمبر 96 سورہ آل عمران میں تذکرہ فرمایا، مقام ابراہیم۔ ان عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر
بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، اس پتھر پہ کھڑے ہو کے آپ نے اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا۔ وہ پتھر آج بھی بیت اللہ شریف کی عمارت سے چند فٹ کے فاصلے پر پیتل کا ایک چھوٹا سا حجرہ بنا ہوا ہے جس کے چاروں طرف شیشہ لگا ہوا ہے، اس کے اندر وہ پتھر موجود ہے جس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدموں کے نشان ثبت ہیں۔ کتنا زمانہ گزر گیا لیکن آج بھی لوگوں کے ہاتھ مس ہوتے رہے لیکن اس کے نشان ختم نہیں ہوئے۔ آج بھی اس پتھر پہ خلیل اللہ علیہ السلام کے قدموں کے نشان نظر آ رہے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، فیہ آیات بینہ، کہ خانہ کعبہ بیت اللہ پہلا گھر، اس میں بڑی ہی واضح نشانیاں ہیں اللہ کی، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کا ذکر کیا مقام ابراہیم۔ تو اس سے بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر اللہ کی واضح نشانی ہے، لیکن مقام ابراہیم تو بیت اللہ کے اندر نہیں ہے، وہ تو چند فٹ کے فاصلے پہ ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ صرف بیت اللہ کی عمارت کے اندر ہی برکت نہیں ہے، حدود حرم جو کئی میلوں پر مشتمل ہے۔ جدہ سے جب مکہ شریف کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو راستے میں آپ کو ایک سائن بورڈ نظر آتا ہے، ایک دروازہ بنا ہوا ہے جس پر ایک ریل بنی ہوئی ہے، اوپر قرآن مجید کا بھی شکل بنی ہوئی ہے کتاب، اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ حد حرم یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ پھر مسجد عائشہ جب عمرہ کرنے جاتے ہیں احرام باندھنے کے لیے، وہاں بھی حد حرم لکھا ہوا ہے۔ تو یہ حرم مکہ کی جو حد ہے یہ تو کئی میلوں پر مشتمل ہے، لہذا آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا جہاں جہاں تک حد حرم ہے وہ ساری جگہ ہی بڑی مبارک ہے، ساری جگہ ہی بڑی مبارک ہے۔ اور ان میں ایک نشانی کا ذکر کیا، مقام ابراہیم۔ ذرا غور کیجئے کہ یہاں خلیل اللہ علیہ السلام کے قدموں کا نشان ثبت ہے، تو قرآن مجید میں اس پتھر کو اتنی اہمیت سے بیان کیا گیا کہ کم و بیش 2 مقامات پر مقام ابراہیم کا ذکر آیا ہے۔ ایک تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 ہے اور دوسرا سورہ بقرہ میں ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ مقام ابراہیم کا 2 جگہ ذکر آ رہا ہے کہ جو مقام ابراہیم میں سے جائے نماز بناؤ، اسے مصلی بناؤ۔ لہذا جو بھی حج کرے گا، عمرہ کرے گا، جو طواف کعبہ سے فراغت کے بعد واجب الطواف کے 2 نفل پڑھے گا تو کہاں پڑھے گا؟ جہاں مقام ابراہیم نصب ہے اس حجرے کے پاس کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھے گا، کیونکہ یہ اللہ کی واضح نشانیوں میں سے نشانی۔ فیہ آیات بینہ مقام ابراہیم وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ جو حدود حرم میں داخل ہو گیا وہ اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ اسی لیے حرم مکہ کی حدود میں شکار کرنا بھی حرام ہے، منع ہے۔ لہذا زمانہ جاہلیت میں بھی جو کفار تھے وہ کعبۃ اللہ کا احترام کرتے تھے، کفار بھی بیت اللہ کا احترام کرتے تھے، حدود حرم میں شکار بھی نہیں کرتے تھے، کسی سے زیادتی بھی نہیں کرتے تھے، کسی سے جھگڑا نہیں کرتے تھے، کہتے تھے حدود حرم ہے یہ بیت اللہ ہے، حالانکہ وہ کافر تھے، لیکن انہیں بھی احترام تھا بیت اللہ کا اور حدود حرم کا۔ لہذا حدود حرم کی اپنی برکتیں ہیں جس کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ مبارکن، یہ بڑا برکت والا ہے، ہدی للعالمین، یہ خاص نقطہ ہے کہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز جو ہے خانہ کعبہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔
ہدل للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز جو ہے وہ تو بیت اللہ شریف ہے۔ سبحان اللہ، اس میں مقام ابراہیم ہے، جو اس میں داخل ہو گیا حدود حرم میں، اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ اب یہ آیت کریمہ جو ہے، اس سے اگلی آیت میں آیت نمبر 97 ہے سورہ آل عمران میں، جس سے حج کی فرضیت کا ذکر کیا گیا، اور اسلام کے 5 ارکان میں سے میں نے عرض کیا 5واں رکن جو ہے وہ حج ہے، لیکن فرضیت کا ذکر اس آیت کے اندر ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ کیا فرض کیا گیا ہے؟ حج البیت، بیت اللہ شریف کا حج کرنا لوگوں پر فرض کیا گیا۔ جیسا کہ میں نے اپنے درس قرآن کی ابتدا میں بتایا کہ ہر شخص پہ حج فرض نہیں ہے، صاحب استطاعت۔ اس آیت میں فرضیت کا ذکر کیا گیا تو آگے ہی بتا دیا گیا کہ کن پہ فرض ہے، ہر کسی پہ تو حج فرض ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو راستے کی طاقت رکھتا ہے نا، اس پہ حج فرض ہے، اور طاقت سے مراد کیا ہے اس کی تفصیل میں نے ابتدا میں سمجھا۔ اہل و عیال کا بھی خرچہ دے کے جائے، وہاں کے اخراجات بھی ساتھ لے کے جائے۔ ایسا نہ ہو کہ حج پہ گیا وہاں جا کے مانگ رہا ہے، یہ سختی سے منع ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ جب حج کرنے جاؤ اپنے اخراجات خود لے کر جاؤ۔ فَزَبَّدُوا، آیت کریمہ سنیے ذرا، فَزَبَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ جب حج پہ جا رہے ہو تو سارے اخراجات اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس آیت کے شان نزول پر ایک صرف نقطہ میں عرض کروں گا کیونکہ وقت اتنا ہی ہے۔ یمن کے حاجی جو آتے تھے نا، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ خرچہ لے کے نہیں آتے تھے اور اسے توکل کے خلاف سمجھتے تھے۔ کہتے تھے ہم تو اللہ کے توکل پہ حج کرنے جا رہے ہیں تو پیسے کیوں لے کے جائیں صاحب، اللہ ہی انتظام کرے گا ہمارا۔ یہ ایسے ہی ہے نا جیسے آدمی کرایہ تو لینا اور بس میں بیٹھ جائے، ویگن میں بیٹھ جائے اور کہے کہ اللہ ہی میرا کرایہ دے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تم اسے توکل سمجھ رہے ہو، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل کیا ہے وہ حدیث میں سمجھایا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک شخص حضور کی ملاقات کے لیے آیا تو اس زمانے میں تو اونٹوں پہ لوگ آتے تھے نا سفر کرنے۔ حضور نے فرمایا تم ملنے کے لیے آئے ہو تو اپنا اونٹ کہاں باندھا ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے اونٹ نہیں باندھا، اللہ کے توکل پہ چھوڑ آیا ہوں۔ باہر میدان میں اللہ کے توکل پہ اونٹ کو کھلا چھوڑا ہے۔ فرمایا یہ توکل نہیں ہے، فرمایا پہلے اس کے گھٹنے کے ساتھ رسی باندھو، پھر کسی چیز کے ساتھ مضبوطی سے باندھو، پھر اللہ پہ توکل کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیا ہوا کہ اس کو ایسے ہی چھوڑا، جیسے گاڑی کا دروازہ لاک نہ کرے آدمی کہ جی اللہ کے توکل پہ چھوڑا، تو یہ توکل نہیں ہے۔ پورا بندوبست کرو پھر اللہ کے سپرد کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہی وہ یمن کے حاجی کیا کرتے تھے، پیسے نہیں لے کے آتے تھے، کہتے تھے نہیں یہ توکل کے خلاف ہے۔ وہاں جاتے پھر مانگتے تھے لوگوں سے، میں نے کھانا کھانا ہے، میں نے فلاں لینا ہے فلاں۔ تو پھر اس بات کو ناپسند کیا گیا کہ تمہارے اوپر تو اگر پیسے نہیں ہیں تو حج فرض ہی نہیں ہے، تو کیوں مانگ رہے ہو، کیوں تکلف کر رہے ہو؟ پھر آیت کریمہ یہ نازل ہوئی فَزَبَّدُوا، جب جاؤ تو اپنا پورا خرچہ ساتھ لے کر جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زادِ راہ کہتے ہیں راستے کا خرچہ، سبحان اللہ۔ جتنے خراجات سب لے کے جائیں۔ وہاں جب حج کی درخواستیں ہوتی ہیں تو اس میں بتا دیتے ہیں کہ کم از کم آپ کو حج کرنے جا رہے ہیں تو اتنی نقد رقم آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے کرنسی، جس میں تمہارا سارا حج بھی ہو جائے وہاں کے اخراجات، لہذا یہ سارا انتظام کر کے جانا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک بات اور بڑی نوٹیبل ہے اور اس میں قسم کہوں گا کہ اس کو ذرا غور سے سن لیں۔ فرمایا کہ سارے اخراجات کا انتظام کر کے کرنسی پیسہ ساتھ لے جاؤ، لیکن فرمایا ایک اور چیز بھی تمہیں ساتھ لے جانے کی ضرورت ہے۔ ایک اور چیز بھی ساتھ، وہ کیا ہے؟
فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. سبحان اللہ. بہترین تمہارا راستے کا خرچہ جو ہے وہ تقویٰ بھی تمہارے پاس ہونا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان فَإِنَّ اللہ. خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صرف پیسے نہیں بیگ کے اندر پڑے ہوئے، تقویٰ بھی دل میں ہونا چاہیے. کرنسی تمہاری بیگ میں ہو اور تقویٰ تمہارے دل میں ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. سبحان اللہ. سبحان تقوی کے بغیر تو پھر بات نہیں بنتی. تقوی کے بغیر بات نہیں بنتی. اس لیے فرمایا کہ تقویٰ بھی ساتھ لے کر کے جاؤ. کیوں؟ یہ اس لیے فرمایا ایک دنیا کا سفر ہے، دنیا کے سفر کے لیے روپے پیسے کرنسی کی ضرورت ہے، اور ایک آخرت کا سفر ہے، اس کے لیے تقوی کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. اور اس پر تقوی کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. سبحان آخرت اللہ. کے سفر. تو دنیا میں تقوی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ گے، تقوی کی لگن ہوگی، تقوی کی ایک چاہت ہوگی، تو پھر آخرت کا سفر تمہارے لیے آسان ہوگا. سبحان اللہ. لہذا تقوی جو ہے اسے بھی ساتھ لے کر کے جاؤ، اسے بھی لے جاؤ. سبحان اللہ. اب جن پہ حج فرض ہے وہ ہیں صاحب استطاعت. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یاد رکھیے کہ مناسک حج اہل مکہ ایک کام کرتے تھے، جو مکے کے اندر رہنے والے تھے نا، قریش مکہ، روسائے مکہ، وہ جب حج کرنے جاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ مزدلفے میں رہتے تھے، میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے. وہ کہتے تھے ہم بڑی عزت والے ہیں کہ ہم مکے میں رہتے ہیں، بیت اللہ ہمارے پاس ہے، دوسرے لوگ جائیں میدان عرفات میں، ہم بڑے عزت و معزز آدمی، ہمیں کیا ضرورت ہے وہاں جانے، ہم تو خود مکے والے ہیں، ہم تو بیت اللہ والے ہیں. پھر قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ جہاں لوگ جا کے واپس آ رہے ہیں تم بھی وہاں جاؤ گے، وہاں جا کے واپس آؤ گے تو پھر تمہارا حج ہوگا. ان کو مکے والوں کو عادت تھی، وہ مزدلفے میں جا کے خیمہ لگا لیتے تھے، 9 دن حج کو میدان عرفات میں جاتے ہی نہیں تھے، مزدلفے سے واپس آ جاتے تھے، کہتے تھے ہمارا حج ہو گیا. پھر قرآن میں باقاعدہ آیتیں نازل ہوتی ہیں کہ ایسا مت کرو، جہاں سے لوگ جا کے واپس آ رہے ہیں تم بھی وہاں تک جاؤ، وہاں سے آؤ. اور حج جو ہے یہ 8 ذی الحج کو حج شروع ہوتا ہے. 8 ذی الحج، 9 ذی الحج کو میدان عرفات جاتے ہیں، 8 ذی الحج کو مکہ سے منا میں جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں مکہ شریف میں، اور منا کے میدان میں ذی الحج کی 8 کو حاجی چلے جاتے ہیں، وہاں 4 نمازیں پڑھتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. اور اگلا دن آتا ہے ذی الحج کی 9 تاریخ، اور یہ حج کا رکن اعظم اس دن ادا ہوتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں جی ٹی وی پہ حج دکھایا جا رہا ہے، وہ تو حج کا ایک رکن دکھایا جاتا ہے جو حج کا رکن اعظم ہے، اسے کہتے ہیں وقوف عرفات. وقوف عرفات، میدان عرفات میں وقوف صرف ایک رکن دکھایا جاتا ہے ٹی وی پہ، ورنہ حج تو شروع ہوتا ہے ذی الحج کی 8 تاریخ کو اور 12 ذی الحج کو ختم ہوتا ہے. اور پھر ایک دن کا اگر اضافہ کر لیا جائے تو حضور نے فرمایا یہ بہت بہتر ہے، 13 کو واپس آؤ. ورنہ 8 ذی الحج کو مکہ سے منا میں گئے، 4 نمازیں پڑھی، پھر 9 ذی الحج کو فجر کی نماز پڑھی منا میں، وہاں سے پھر سارے قافلے چلتے ہیں ادھر عرفات کی طرف. اور ایک وقت میں ذرا غور کیجیے، دوسرے جتنے بھی حج کے مناسک ہیں ان میں کچھ پہلے جا رہے ہیں، کچھ بعد میں آ رہے ہیں، کچھ پہلے جا رہے ہیں، کچھ بعد میں آ رہے ہیں، لیکن اللہ کی اتنی رحمت ہے میدان عرفات میں کہ ایک وقت میں اگر 30 لاکھ آدمی حج کر رہا ہے تو ایک وقت میں 30 لاکھ آدمی منا سے عرفات کی طرف جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پوری دنیا میں اتنا تحرک ہے ہی نہیں. ایک وقت میں 30 لاکھ آدمی
سب کی ایک ہی منزل ہے میدان عرفات. لیکن جنہوں نے حج کیا ہے وہ ذرا چشم تصور میں دیکھیں. یہاں تو بھائی مسجد میں 50 آدمی اکٹھے ہو جائیں تبرک پہ جھگڑا ہو جاتا ہے. اتنی چھینا جھپٹی ہوتی ہے لنگر تقسیم میں. اللہ اکبر. دیکھ دیکھ کے آدمی حیران رہتا ہے کیا ہو رہا ہے. لیکن جامع مسجد بلال میں درس قرآن میں آنے والوں یہ خاص حج کی برکت و فیضان ہے. 30 لاکھ آدمی ہے, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ختم. سبحان اللہ سبحان اللہ. 30 لاکھ آدمی ایک وقت میں حرکت میں ہے. جس روڈ پہ آپ نظر ڈالیں آنے والا کوئی آدمی نظر نہیں آئے گا. 30 لاکھ جا ہی رہے ہیں. سبحان اللہ. یہاں تو آپ جائیں گے بہار شاہ دادا صاحب دربار شریف, کچھ جا رہے ہیں, کچھ آ رہے ہیں, کچھ جا رہے ہیں, کچھ آ رہے ہیں. حج ایک ایسی عبادت ہے کہ ایک وقت میں 30 لاکھ آدمی جا ہی رہے ہیں, آپ کوئی نہیں رہا. اتنی بڑی حرکت. سبحان اللہ. یہ تو غیر مسلم مفکرین نے بھی لکھا, ہم حیران ہیں. 1000 آدمی کسی جگہ اکٹھا ہو جائے کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ جائے. 30 لاکھ آدمی ہے, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی دنگا نہیں, کوئی فساد نہیں. کیونکہ قرآن نے بتا دیا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج میں کوئی جھگڑا نہیں, کوئی دنگا نہیں, کوئی فساد نہیں. عالمگیر اجتماع اور سب میدان عرفات میں وقوف کیے 30 لاکھ آدمی. یہاں تو رمضان شریف میں جو حضرات نیوز پیپر پڑھتے ہیں, اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں, رمضان شریف میں نے ایک دن اخبار میں دیکھا کہ وہاں نیوز خبر لگی ہوئی تھی کہ مدینہ شریف میں 1 کروڑ سے زیادہ اشکال رسول موجود ہیں. آپ نے بھی پڑھی ہوگی 1 کروڑ. ذرا دیکھیے, حج پہ تو 30 لاکھ بنتا ہے, ٹوٹل 29-30 لاکھ حج پہ. لیکن مدینہ شریف میں 1 کروڑ آدمی ایک وقت میں حضور کے دسترخوان پہ افطاری کر رہا ہے. آپ اپنے گھر میں بھائی ساتھ اپنے دوستوں کی افطاری رکھیں, 10-11 دوستوں کی. صبح سے آپ کو وقت پڑا ہوا ہے. مہمان افطاری کر کے جا چکے, رات 11 بجے تک آپ سنبھالنے میں لگے ہوئے ہیں. ذرا تصور کرے نا, پوری مسجد نبوی شریف کے گرد و نواح میں دور دور سڑکوں تک 1 کروڑ آدمی افطاری کر رہا ہے, اور 10 منٹ کے اندر اندر ساری صفائی بھی ہو گئی اور جماعت بھی کھڑی. کبھی اللہ کریم توفیق دے تو ایک رمضان شریف میں مدینہ شریف کی حاضری ضرور ہو. کیونکہ جو رمضان شریف میں عمرہ کرتا ہے حضور نے فرمایا ایسے ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے. تو مدینہ شریف کی اگر برکتیں دیکھنی ہیں, لذتیں دیکھنی ہیں, تو رمضان شریف میں افطاری حضور کی مسجد شریف میں کرو. یہاں تو نہیں, مسجد میں افطاری کرائیں تو صفائی 3 دن کرنی پڑتی ہے. جو ماشاءاللہ کہتے ہیں ان سے پوچھے ذرا, بھائی صرف 7-8-10 منٹ کے اندر سارے دسترخوان, ہر چیز ڈسپوزیبل, ان کے تمام کپ اور گلاس اور ساری چیزیں صرف 2-4-5 منٹ کے اندر ہر چیز سمیٹ کر کے وہی صفحے بنی, وہی نماز پڑھی. وہ حج ایک ایسی اتنا بڑا تحرک ہے, 30 لاکھ آدمی ایک وقت میں حرکت میں ہے, مگر کوئی دنگا نہیں, کوئی فساد نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. اور پھر جب یہ وقوف عرفات کب تک ہوتا ہے, یہ غروب آفتاب کا, غروب جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے, جیسے سارے لوگ عرفات میں آ رہے ہیں نا, جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے ایک وقت میں 30 لاکھ آدمی, کوئی میدان عرفات کی طرف آ نہیں رہا, 30 لاکھ آدمی واپس جا رہا ہے. 30 لاکھ آدمی ایک وقت. اب یہ کہاں جا رہے ہیں؟ میدان مزدلفہ میں جا رہے ہیں. وہاں کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنی ہے, کوئی خیمہ نہیں, کوئی کچھ نہیں. سڑکوں کے اوپر جہاں میدان میں جگہ ملے, حکم یہ ہے چٹائی بچھا لو, وہاں رات گزارو.
مزدلفے کی رات اللہ نے بڑی ٹھنڈی بنائی ہے. وہ جو گرمی میدان عرفات میں اور سارے دن کی مشقت و محنت، ایسی آرام کی نیند آتی ہے مزدلفے میں، بڑا سکون ملتا ہے. اور جدھر نظر دوڑائیں گے آپ کو حاجی حجاج کرام نظر آئیں گے. اور صرف رات گزارنی ہے وہاں، لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ عرفات میں ظہر اور عصر دونوں نمازیں ملا کے پڑھنا، اور جب سورج غروب ہو جائے تو وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی. یہاں اگر اذان ہو گئی، مغرب کی اذان ہوگی، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ گناہ گار ہے، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ گناہ گار. لیکن وہاں کوئی پڑھے گا تو گناہ گار ہے. اللہ اللہ